کہ یہ سب کچھ بنی اسرائیل قوم بھی کرتی آئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم جسے خدا نے اپنی مہربانیوں سے نوازا تھا، جسے خدا بار بار اپنے رحم اور پیار کے ساتھ اپنے قریب لاتا تھا، یہ قوم سخت گردن قوم بن گئی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے احکامات کو بھلا کے، خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی سے ختم کر کے اپنی مرضی کو زیادہ ترجیح دینے لگے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور اپنے گناہوں کے باعث یہ بھلا بیٹھے کہ خدا ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سے خدا کے لیے جو وقت تھا وہ بھی ختم کر دیا، انہوں نے خدا کے ساتھ جو پیار قائم کرنا تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور یہ اپنے گناہوں کے اندر اس قدر زیادہ مسک ہو گئے کہ یہ لوگ بھلا بیٹھے کہ خدا ان کے ساتھ کیا کیا معجزات کرتا آیا ہے۔ آج خداوند خروج کی کتاب کے ذریعے انہیں پھر سے یاد کراتا ہے کہ خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم دے کہ تو مسافر کو دکھ نہ دے اور نہ اسے تنگ کر۔ یعنی خدا اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے سے آج بنی اسرائیل قوم کو اور احکامات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ احکامات کی بات کی جائے تو جو شریعت میں موسیٰ کی معرفت ہمیں احکامات ملے ہیں ان کی تعداد 10 ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم نے اپنے ہر ایک چیز کے لیے انبیاء کرام کے وسیلے سے بہت سارے احکامات اور بھی ترتیب کیے ہیں، جن میں ہمیں مزامیر ملتے ہیں، اس کے اندر بھی خدا کے احکامات ملتے ہیں، ہمیں اشعیاء نبی کی تعلیمات ملتی ہیں، اس کے اندر بھی خداوند کے دیے یہ احکامات موجود ہیں۔ یعنی یہ 10 احکامات کو علاوہ، ان احکامات کے علاوہ خدا کے نبی اور پیغمبر یہ اپنے اپنے دور میں لوگوں کے نظریے کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق انہیں احکامات دیتے رہے۔ جیسے آج ہمارے سامنے بھی کچھ اخلاقی احکامات رکھے گئے ہیں۔ احکامات کا بنایا جانا اس دور میں اس لیے لازم تھا کہ وہ لوگ بھول جاتے تھے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ وہ لوگ حکم عدولی کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارا کرتے تھے۔ اس لیے آج ہمارے سامنے جو تلاوت رکھی گئی ہے اس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اخلاقی طور پہ اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو مسافر کو دکھ نہ دے اور نہ اسے تنگ کر، کیونکہ ملک مصر میں بھی تم مسافر تھے، تو کسی بیوہ یا یتیم کو مت ستانا۔ اور یہی سب کچھ ہم لوگ کرتے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم نے جو کچھ کیا، حق تلفی کرنا، حکم عدولی کرنا، دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، بنی اسرائیل قوم بھی یہ کرتی رہی، اور آج ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ میرے پاس چلائے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا قہر بھڑکے گا، میں تم کو تلوار سے قتل کروں گا اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یعنی خدا ان لوگوں پر اپنا قہر نازل کرتا ہے جو کوئی خدا کی پاک مرضی کے خلاف چلتے ہیں، یا جن لوگوں نے خدا کے احکامات کو بھلا کے اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دی ہو، ان لوگوں کے لیے آج واضح طور پہ بیان ہے کہ خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی مفلس کو کچھ روپیہ قرض دے کر سود خور کی مانند مت بن اور اس سے سود مت لے۔ یہ ہم لوگوں کے اندر عام نظر آتا ہے کہ ہم لوگ سود خوری کے اندر بہت زیادہ دھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سود خوری کرتے کرتے اپنے گھر بار سب کچھ ختم کر بیٹھے ہیں۔ اپنی تھوڑی سی ضرورت کے لیے سود جا کے لے لیتے ہیں، اور سود دینے والا اور سود لینے والے یہ دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ ان کا انجام نہایت برا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ تو کسی مفلس یا غریب کی مدد کر تو اسے سود مت دے۔ مدد کرنا جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ سود
देना गोया टैक्स लगाने के मुतरादिफ है। हम लोग किसी की मदद करते हैं और इस नीयत से करें कि हम इससे दुगना वसूल करेंगे तो वो सूदखोरी है। क्या खुदा जो हम पे मेहरबानियां करता है, हम पे कभी किसी किस्म का सूद लगाता है? वो तो बेलौस हमसे मोहब्बत करता आया है, वो हर एक चीज में हमारे साथ वफादारी में चला है, लेकिन हम इंसान बार बार खुदा की मर्जी को भूल जाते हैं और अपनी इंसानी ख्वाहिशात के लिए एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्योंकि यही एक चीज है, कलाम में लिखा है कि तू सूरज डूबने के वक्त उसको सब कुछ वापस दे दे। ਜਦੋਂ सूद लिया जाता है तो फिर की करते हैं, टाइम सिर सूद ना दिता जाए तो ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करते जनाब कि जिन्ना ज्यादा सूद है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਏ। और नतीजा क्या है? गरीब, मोहताज, मुफलिस और ज्यादा मुश्किलात में गिरता है। कलाम कहता है क्योंकि यही एक चीज उसके ओढ़ने की है, उसके बदन का लिबास है, वो किस में सोएगा? अगर वो मेरे पास चिल्लाया तो मैं उसकी फरियाद सुन लूंगा, क्योंकि मैं तरस खाने वाला हूं। खुदा हम सबों पे रहम करने वाला और तरस खाने वाला है। लेकिन क्या हम लोग अपने खुदा की मानिद बनना चाहते हैं, या हम लोग उन लोगों की मानिद है जिन्होंने इस जमीन के ऊपर बदनमूना दिया है, जिन्होंने इस जमीन के ऊपर बुराई को ज्यादा तरजीह दी है, जिन्होंने इस जमीन पर रहते हुए खुदा की मर्जी को एक तरफ रख के अपनी जाती रग़बत को ज्यादा फोकस किया है, और नतीजे में वो गुनाह ही को बोते जा रहे हैं। हम लोग जो उनके पीछे चलेंगे, हम भी उन्हीं की मानिद होंगे जो गुनाह को बोते हैं। अगर आज ये खुदा का कलाम जो हमने सुना है, अगर इस पे गौर कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी नहीं बन सकती है, क्योंकि कलाम के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आज का कलाम हमें खुदा से प्यार करने की दावत देता है। खुदा जो रहम करने वाला है, हम पे तरस खाने वाला है, वो हमें सिखाता है कि हम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करें।